السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ منافق نے یہودیوں کی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے قیدیوں کی سفارش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ تو آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ منافق کی چال۔ ایک دن بہت صبح سویرے عبداللہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما رہے تھے۔ جانثار صحابی آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ بدر کے قیدیوں نے جس قاصد کو فدیہ لینے کے لیے بھیجا تھا وہ واپس آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا فرما رہے تھے۔ فدیے کی رقم کو حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گن رہے تھے۔ فدیے کی رقم لے کر تمام قیدی چھوڑے جا چکے تھے، صرف ابو العاص باقی رہ گئے تھے۔ ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت زینب سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ بدر کی جگہ پر کفار کے ساتھ لڑنے آئے تھے، اس لیے اوروں کے ساتھ وہ بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے پوچھا، کیا ابو العاص کا فدیہ نہیں لائے؟ لایا ہوں، قاصد نے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار اتار کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی قاصد نے ایک بڑا قیمتی ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہار دیکھ کر کچھ دکھی سے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہار کو دیکھ کر آپ دکھی کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ ہار حضرت خدیجہ مرحومہ کا ہے، زینب کے پاس ان کی یادگار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہار کو زینب کے پاس واپس کر دیں، ابو العاص کو بغیر فدیہ دیے چھوڑ دیں۔ اگر تم اسے مناسب سمجھتے ہو تو زینب کو اس کی ماں کی یادگار چیز واپس کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن ابی بیچ میں بول پڑا، اور لوگ سے تو فدیہ لیا جائے اور ابو العاص کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عبداللہ پر غصہ آ گیا۔ کڑک کر کہا، عبداللہ، کیا تم منافق ہو؟ کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سے خوشی ہوتی ہے؟ اس دن سے عبداللہ کا نام منافق ہو گیا اور اسے عبداللہ منافق کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ عمر، تمہیں بہت جلد غصہ آتا ہے، عبداللہ نے کہا۔ سوچو تو صحیح، کیا یہ انصاف ہے کہ اوروں سے تو فدیہ لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو بغیر فدیہ رہا کر دیا جائے؟ اصل میں عبداللہ منافق کی چال تھی کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دے۔ وہ عقلمند اور چالاک آدمی تھا، خوب سمجھتا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں ایکا ہے کوئی طاقت ان پر قابو نہیں پا سکتی، اس لیے اس نے ایسا انداز اختیار کیا۔ لیکن کوئی مسلمان بھی اس کا ہمنوا نہ ہوا، بلکہ سب نے اسے برا کہنا اور ڈانٹنا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے، جن کے سگے بھائی ابو عزیز کا فدیہ ادا ہوا تھا، کہا، ہم سب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو بغیر فدیہ کے رہا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، بلکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام فدیہ بھی ابو العاص کو دے کر رخصت کر دیں تو ہم اور بھی خوش ہوں گے۔ عبداللہ، تم نفاق کی باتیں نہ کرو، اس سے نافرمانی کی بو آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، عبداللہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم عرب مسلمان ہو کر بھی پچھلی جہالت پر قائم رہیں؟ خدا کی قسم، ہم نے مسلمان ہوتے ہی جہالت چھوڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں، آپ کے ارشاد کو حکم مانتے ہیں،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ جس کے ساتھ جو رعایت چاہے کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی تنبیہ کی کہ عبداللہ، تم منافقوں جیسی باتیں کر کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہو۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں، ہمارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو قتل کر ڈالتے اور ابو العاص کو چھوڑ دیتے تو بھی ہمیں کچھ کہنے کا حق نہ تھا۔ تم کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں، میں عبداللہ کو خوب جانتا ہوں، اس کے دل میں کفر کا مرض اب تک موجود ہے۔ یہ اب تک اپنی شاہی کے سپنے دیکھ رہا ہے، اس کا منشا مسلمانوں میں نفاق ڈال کر اپنا مطلب حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کی گردن پر پڑتی۔ منافق سمجھتا تھا کہ اس کی باتوں سے مسلمان بھڑک کر اس کی ہمنوائی کریں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہر آدمی اسے برا کہنے لگا تو اس نے کہا، مسلمانوں، مجھے خیال نہ تھا کہ تم کو میری بات ناگوار گزرے گی۔ میں نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ بات نہ کہی تھی، بلکہ اس سے میرا منشا یہی تھا کہ اگر رعایت کی جائے تو سب کے ساتھ کی جائے، ایک کے ساتھ رعایت کرنا انصاف نہ ہوگا۔ پر جب تم سب مناسب سمجھتے ہو تو میں بھی جائز قرار دیے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، عبداللہ، تم واقعی منافق ہو، اب بھی تم ایسی ہی باتیں کر رہے ہو جس سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ اگر تم آگے ان باتوں کا خیال نہ کرو گے تو تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ عبداللہ چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ہار دیتے ہوئے کہا، یہ ہار زینب کو دے کر کہہ دینا کہ تمام مسلمانوں نے اس کی ماں کی یادگار اسے واپس کر دی ہے۔ چونکہ ابو العاص بدر کی لڑائی کے آخری قیدی تھے، جب وہ بھی چھوڑ دیے گئے تو عبداللہ منافق نے کہا، آج یہودیوں کے بارے میں بھی فیصلہ کر دینا چاہیے، بیکار قیدیوں کا بوجھ اٹھانے سے کیا حاصل۔ بے شک یہودیوں کے بارے میں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنا مناسب سمجھیں تو کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مشورہ دو کہ یہودیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہودیوں نے سمجھانے اور نصیحت کرنے کے باوجود سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے اور مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اس لیے وہ کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، چونکہ یہودیوں نے بے وجہ لڑائی مول لے لی ہے، بے وجہ مسلمانوں پر دھاوا بولا ہے، اس لیے وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی۔ یہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، ان کا قتل کر ڈالنا ہی مناسب ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رائے دی، مجھے بھی افسوس ہے کہ یہودیوں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مہربان ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو فدیہ دیے بغیر چھوڑ دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی شہرت ہو جائے گی۔ عبداللہ منافق نے کہا، مسلمانوں کو ستانے والے، بے وجہ لڑنے والے اگر بغیر فدیہ دیے چھوڑ دیے جائیں گے تو اور لوگوں کی جرت بڑھ جائے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نڈر اور بے باک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ستانے لگ جائیں گے۔ اس لیے میری رائے بھی یہی ہے کہ ان کو قتل کر ڈالا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کر ڈالنا تو آسان ہے، پر ایک رسول کی شان کے مطابق کیا یہ ہے کہ وہ تمام قیدیوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالے؟ عبداللہ منافق نے کہا، عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہودیوں کو بلا فدیہ آزاد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میری منشا یہی ہے۔ عبداللہ کھل گیا۔ اچھا، تمام قیدی رہا کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن انہیں دیش نکالے کی سزا دی جاتی ہے۔ پھر عبادہ کو خطاب کر کے فرمایا،
عبادہ تم تمام قیدیوں کو اپنی حراست میں لے کر درہ خیبر تک نکال آؤ، لیکن قیدیوں سے یہ اقرار کرا لو کہ وہ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں گے۔ تمام قیدی بلائے گئے۔ انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کریں گے اور نہ کسی سازش میں شریک ہوں گے اور نہ ہتھیار اٹھائیں گے۔ اس حلف لینے کے بعد وہ سب عبادہ کی سرکردگی میں دیش نکالا دے دیے گئے۔ چونکہ اب دوپہر ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، جو مسجد کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمان اٹھے اور مکانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ نہایت شان و شوکت سے شاندار لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر کچھ دکھی ہوئے۔ آپ نے ترنت مجلس شورا بلائی۔ جب تمام لوگ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، کفار مکہ بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے پوری فوج اور پورے جوش سے آ رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو امن و امان سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں لڑائی کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن حالات لڑائی پر مجبور کرتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر حفاظتی لڑائی لڑی جائے۔ اگر زیادہ تر رائے میری رائے کے خلاف ہو تو میں اسی پر عمل کروں گا۔ سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ مناسب کیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے تو کسی مسلمان کو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اگر مشورہ طلب کیا گیا ہے تو میری رائے میں مناسب یہ ہے کہ ہم مدینہ سے نکل کر کفار کا مقابلہ کریں۔ میری بھی رائے یہی ہے کہ مدینہ سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ منافق نے کہا، ہرگز ایسا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مناسب ہے کہ ہم کو مدینہ ہی میں رہ کر مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عبداللہ کا قاصد کفار مکہ کے پاس گیا تھا اور یہ طے کر کے آیا تھا کہ وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ مسلمان مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، اور وہ موقع پا کر رات کے وقت کفار کو مدینہ میں داخل کرا کر سب خون مارنے میں مدد کرے گا۔ اس لیے اس نے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی رائے دی۔ میری رائے میں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا اس وجہ سے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمیں یہودیوں پر اطمینان نہیں ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ممکن ہے یہ لوگ یہودیوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کو نقصان میں پہنچا دے۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ مدینہ سے نکل کر باہر مقابلہ کیا جائے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا، چونکہ زیادہ تر لوگوں کی یہی رائے تھی کہ مدینہ سے نکل کر باہر مقابلہ کیا جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج ہی لشکر جمعہ کی نماز پڑھ کر روانہ ہوگا۔ تمام مسلمان اس اعلان کو پڑھ کر خوش ہو گئے۔ سب بڑے شوق سے تیاریاں کرنے لگے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جرح پہن کر اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر تشریف لے آئے۔ اس وقت کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کیا تھا، اس لیے کہیں گناہ کا کام نہ ہو گیا ہو۔ وہ پریشان ہو اٹھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں تو ہم مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ یہ غلطی ہے نہ گناہ کا کام، نہ مدینے میں مقابلہ کرنے کا میرا حکم تھا، لیکن میں نے تو رات میں خواب دیکھا تھا کہ میری تلوار کی تھوڑی دھار گر گئی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہوا تھا کہ کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ پر جب بڑی تعداد نے یہ طے کر لیا
کہ مدینہ سے باہر نکل کر ہی مقابلہ کیا جائے تو یہی مناسب ہے۔ مسلمان خاموش ہو گئے۔ فوج نے چلنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس بار فوج میں 1000 نوجوان شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ فوج جب آگے بڑھی اور قبا سے کچھ ہی آگے پہنچی کہ عبداللہ منافق نے اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے خطاب کیا، میرے جاباجو، مسلمانوں پر جوہر دکھانے کا نشہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھلے برے کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کریں، پر انہوں نے میری رائے نہ مانی اور مدینہ سے باہر نکل آئے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے مقابلے میں جانا اپنی زندگی کو قربان کرنا ہے۔ میں کسی بھی طرح مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے میں واپس لوٹتا ہوں۔ تم بھی میرے ساتھ واپس لوٹ آؤ۔ وہ اور اس کے 300 ساتھی اسلامی فوج سے نکل کر واپس لوٹ گئے۔ عبداللہ منافق کا یہ خیال تھا کہ اس کے واپس لوٹنے سے سب مسلمان پست ہمت ہو کر واپس لوٹ آئیں گے، یا سب مسلمان نہ لوٹیں گے تو 50 ضرور اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک مسلمان بھی اس کے ساتھ واپس نہ آیا۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ یہ چھوٹی سی فوج نہایت جوش اور بڑی شان سے مکے کے راستے پر روانہ ہوئی۔ اسلامی فوج بڑی شان سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس فوج میں کل 700 جوان تھے، وہ بھی 50-60 تو 15-15 16-16 سال کے بچے تھے جو شوق شہادت میں اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ پوری فوج میں صرف 200 گھوڑے، 80 یا 90 اونٹ تھے۔ چونکہ یہ فوج جمعہ کی نماز پڑھ کر مدینہ سے روانہ ہوئی تھی، اس لیے قبا سے آگے بڑھی تو عصر کا وقت آ گیا۔ فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھ کر فوج آگے بڑھی۔ ابھی مسلمان مجاہدوں نے 4 میل کی دوری ہی طے کی تھی کہ سامنے کفار کی فوج دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئی۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم آپ کے سامنے جلد پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔